اس وقت دو قسم کے گروہ پائے جا رہے ہیں، ایک کو ہم رافضی کہتے ہیں اور ایک کو نسبی۔ اور رافضی وہ لوگ ہیں جو صحابہ میں کیڑے نکالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو اہل بیت ہیں وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے، وہ غلطی کر نہیں سکتے، وہ معصوم ہے اور ان سے کوئی بھی کسی قسم کی کوتاہی ممکن نہیں۔ اور جو صحابی ہیں وہ ٹوٹلی غلط ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں جنہیں ناسبی کہتے ہیں، وہ یہ اس سے بالکل الٹ موقع رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی صحابی غلط نہیں ہو سکتا، صحابی غلطی نہیں کر سکتا، صحابی کچھ غلط نہیں ہو سکتا، وہ مکمل ہے۔ ہاں اس کے مقابلے میں جو دوسرے تھے، مثلا جو اہل بیت کے کچھ لوگ تھے، ان کی غلطیاں دلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہو سکتے ہیں، انہوں نے غلطیاں کی ہیں۔ بہرحال یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ناسبی اور رافضی۔ اور ان دونوں کو جو علماء ہیں، مفتیان ہیں، فقیہ حضرات ہیں، وہ مسلمان نہیں سنتے۔ ان کے نزدیک یا تو یہ رافضی ہیں یا ناسبی ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ وہ جو صحابہ اور اہل بیت کی برابر عزت کرے۔ ان کے نزدیک یہ دونوں بشر تھے اور بتقاضا بشریت دونوں سے غلطیاں کوتاہی ہو سکتی ہیں، سب میں فرق آ سکتا ہے، غلط فیصلہ ہو سکتا ہے، کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، صحابہ سے بھی اہل بیت سے بھی۔ اور اس لیے کسی کی غلطی کو مان لینا کوئی حرج نہیں ہے، اور کسی کے جو حق پر ہونے کو بھی مان لینا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مومن وہی ہے جو صرف اس کو صحیح مانے جو صحیح ہے، چاہے وہ صحابی ہے چاہے وہ اہل بیت ہے، اور جس نے کوئی کوتاہی غلطی کی ہے اس کی کوتاہی غلطی کو مان لینا یہ بھی مسلمانی ہے۔ اصل میں یہ سارا مسئلہ بگڑا ہے اس حضرت علی کی سے متعلق اس روایت کے بعد، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک جو میری محبت میں گلو کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے اور دوسرا میری بغض کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ اب اس روایت کو جو اہل تشیع ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی سے جو حب کرنے والا ہے، حب رکھنے والا ہے، وہ جنت میں جائے گا، اور جو بغض رکھنے والا ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ جبکہ جو دوسرے والے ہیں جو اہل سنت ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغض رکھنے والا تو دوزخ میں جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو محبت میں گلو کرتا ہے، جو محبت کے نام پر بیجا محبت کرتا ہے، یعنی حضرت علی کی جتنی تکریم ہے، جتنی عزت ہے، جتنا مقام ہے، اسے بہت زیادہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے بیجا، وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کا درجہ اور ان کے باقی جو دیگر لوگوں کا درجہ نبی کے برابر ہے، وہ عام انسانی صحابہ سے بڑھتر ہے، وہ نبیوں کے برابر ہے۔ یہ محبت میں گلو ہے، یہ محبت روا نہیں ہے۔ پھر سے بھی ایک ہاتھ بڑھ جاتے ہیں، کہتے نہیں کہ یہ نبیوں سے بھی بہتر ہے، نبیوں سے افضل ہے، یہ تو بالکل نجائز ہے۔ وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نبی نہیں ہے لیکن نبیوں سے بہتر ہے، یعنی کیسی اٹھا سی ان کی ایک سمجھ ہے، دلیل ہے۔ پھر یہ حضرت علی کی محبت میں اس سے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے نہیں جی یہ نبیوں سے افضل ہے اور یہ اللہ کے یہ خدا ہی ہے۔ بعض اس حد تک کفر مبتلا، وہ کہتے ہیں جی وہ یہ خدا کو پیدا کرنے والے، یہ رب کو پیدا کرنے والے، یہ رب ہی ہیں۔ مجھے کہتے ہیں یہ کہاں کا حب ہے، یہ کہاں کی محبت ہے؟ حضرت علی نے صحیح فرمایا تھا کہ اگر ایک جو گروہ میری محبت میں گلو کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا، یہ سارے لوگ وہی ہیں۔ حضرت علی کے مقام میں کوئی شک نہیں ہے، وہ فرار برا ہے، وہ دماد رسول ہے، وہ خلیفہ راشد ہے، وہ بہادر ہے، وہ عقل مند ہے، وہ علم کا خزانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نبی نہیں ہے، نبی سے افضل نہیں ہے، نہ ہی وہ خدا ہے، نہ خدا کو بنانے والے ہیں۔ اور ایسے کدھر کے نا ان سے حب نہیں ہے، ان پر بوجھ ڈالنا ہے۔ مجھے دیکھیے ساتویں پارے میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرشاد بناتے ہیں کہ میں موسیٰ سے پوچھا کیا موسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ تم اور تمہاری ماں کو خدا کے علاوہ دو خدا بنا لو؟
عیسیٰ کہیں گے نہیں یا اللہ میں نے تو نہیں کہا، میں وہ کیسی بات کروں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے، اور تو میرے دل کو بہتر جانتا ہے، تمہیں پتا ہے میں نے نہیں کہا، میں تیرے دل کو دل کی نہیں جانتا، تو میرے دل کی جانتا ہے، اس کے بعد مجھے تم نے بات دے دی، اس کے بعد تو نکاح لے کے باہر۔ اس طرح حضرت علی سے پوچھا جائے گا کیا نہیں تو کیا تم نے کہا تھا کہ تم خدا ہو، تم رسولوں کے نبیوں سے افضل ہو؟ تو حضرت علی کیا کہیں گے؟ حضرت تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے میرے ہوتے کچھ نہیں ہوا، میری فاں کی بات تو نہیں کہ مانا، ان کے ہوتے ہوئے سارا کچھ ہوتا رہا۔ دیکھیں عثمان غنی کی جو خلافت ہے 12 سال کی، ان کے جو پہلے 10 سال ہے تب تک حضرت علی کے بارے میں وہی کہے تھے جو سنیوں کے ہیں، وہ دمادر رسول ہے، وہ بہادر ہے، وہ نیک ہے، وہ اچھے ہیں، وہ ان کا شہر ہے، دروازہ ہے، کوئی ان میں کمی نہیں ہے، یہی کہے تھے ان کے جو اس وقت کے شیعہ علی تھے۔ اور وہ جو شیعہ علی طبقے تھے وہ امہات مومنین کے بارے میں بالکل وہی رائے رکھتے جو سنی رکھتے ہیں، انہیں مقدس سمجھتے تھے، وہ مائع تصور کرتے تھے، انہیں پاک صاحب کہتے تھے۔ پھر حضرت عثمان کے دور کے جو آخری جو 2 سال ہیں 34ویں ہجری میں، وہاں حالات خراب ہوئے، وہاں ایک ایسا خبیث آدمی عبداللہ بن سبا آ گیا جو یمن صنعا کا رہنے والا تھا، یہودی تھا، لیکن اس میں پھر دیکھے یار مسلمانوں کے پاس بڑا پیسہ آ گیا، بڑی ترقی کر رہے ہیں، چلو پیسہ کماتے ہیں، اس نے بسا اسلام قبول کر لیا اور مسلمان گھس گیا، کبھی بصرہ جا رہا ہے، کبھی کوفہ جا رہا ہے، کبھی شام جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، اور پرچار کیا کر رہا ہے؟ وہی جو آج کے شیعہ لوگ یا کے رافضی لوگ کرتے ہیں کہ تم لوگ علی کو سمجھ نہیں پائے، تم نے علی کو اس کی صحیح منزلت نہیں دی، مقام نہیں دیا، تم اسے سمجھ نہیں پائے، اس کا تو بڑا مقام ہے، وہ علی کا نائب، علی کا وہ وسیع ہے، علی کا وہ نائب ہے، اسے بٹاؤ، اسے آگے لاؤ، اس کو اس کے جو موجودہ قرآن ہے خلیفہ سے اٹھاؤ، وہ غاصب ہے، وہ غلط ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کافر ہے۔ پھر وہ جو شیعہ علی طبقے تھے جو اس سے پہلے کبھی ایسے قائد نہیں رکھتے تھے، وہ ایسے قائد کی طرف مائل ہو گئے، پھر بڑے بڑے گروہ پیدا ہوئے، بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو گئے، مالک کا اشتراک، محمد بن ابی بکر، بھائی کون سے، ان کا لب الباب، ان کا جو نقطہ وہی تھا جو عبداللہ بن سبا کا تھا کہ خلافت صرف علی کا حق ہے، علی ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں۔ پھر اسی عبداللہ بن سبا نے کہنے شروع کیا علی خدا ہے، یہ زندہ کرتا ہے، یہ مارتا ہے، یہی اولاد دیتا ہے، یہ رزق دیتا ہے۔ حضرت علی کے پاس وہ چیزیں خبریں پہنچی، لیکن حضرت علی نے بڑا ایک ڈپلومیٹک سا رویہ اختیار کیا، برا سمجھا، اقرار نہیں کیا، لیکن ایسا سختی والا رویہ بھی اختیار نہیں کیا کہ یہ فتنہ تھم جاتا، حتیٰ 2 سال کی فتنہ پنٹتا رہا، اور حتیٰ کہ جو خلیفہ راشد تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انہی لوگوں نے شہید کر دی۔ یہ عبداللہ بن سبا کے جو ماننے والے تھے، مالک کا اشتراک، محمد بن ابی بکر، یہ لوگ سرگرم ہوتے ہیں، خلیفہ راشد کے مقابلے میں بھی فساد کرتے ہیں اور پھر انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ پھر یہ لوگ جا کر پہلے طلحہ اور زبیر کے پاس جاتے ہیں، علی کے پاس جاتے ہیں کہ یہ خلیفہ بن جاؤ، طلحہ زبیر نہیں بنتے اور علی بن جاتے ہیں، مادہ ہو جاتے ہیں۔ پھر یہی لوگ علی کے جو حضرت علی کے وہ وزیر مشیر بن جاتے ہیں، ان کے صفت سالار بن جاتے ہیں۔ اور دیکھیں جتنی کم حمایت حضرت علی کو ملی ہے بطور خلیفہ، اسی کسی خلیفہ راج کو نہیں ملی، باقی کو آپ کہہ سکتے ہیں 90% ہے، 80% ہے، ان کو شاید 50% بھی نہیں ملتی۔ صحابہ کی جو اکثریت ہے وہ حضرت علی کے لیے بیعت پہ تیار نہیں تھی، وہ لا تلک سی ہوگی۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ خلیفہ راشد قتل ہوئے، ان کا کچھ کریں، ان کے وارثات کو انصاف دیں، لیکن بجائے حضرت علی ان کی بات سنتے، آپ اسی گروہ کے جو صبائیوں کا گروپ ہے ان کی بات مانتے چلے گئے، ان کے کہنے پہ کبھی طلحہ کو پکڑ کر لا رہے ہیں، کبھی زبیر کو پکڑ کر لا رہے ہیں، گرفتار کر کے بیعت کرو جی بزور، وہ تلوار کے زور پہ بیعت ان سے کرائی گئی۔ پھر حضرت عائشہ کہتے ہیں بیعت کرو، باقی باتیں بعد میں۔
یہ سر کیسے کہیں گے کہ جی میں نے تو نہیں کہا تھا، میں تو بنا کرتا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ دیکھیے بعد میں انہوں نے واقع سختی کی. یہ جنگ نہروان کس لیے ہوئی تھی؟ یہ انہیں سپاہیوں کے خلاف تھی. فیصل نے چپ کر انہیں قتل کیا، پھر درجن صرف بچ کے باقی سارے قتل کر دیے. لیکن کیا دیر ہو چکی تھی اس کے بعد. پھر یہ تب تک یہ اتنا پھیل گیا کہ حضرت علی کے جو شیعہ علی ہیں، ان کے گروہ ہیں، ان کی رگ میں یہ بیٹھ گئی کہ حضرت علی عام آدمی نہیں ہے، وہ نبیوں سے افضل ہے، وہ خدا ہے، وہ رزق دیتے ہیں، وہ لاد دیتے ہیں، اور ابھی تک وہ ہے. یہ سوچنا پڑے گا. یہ جو موجودہ دور کے علماء ہیں، چاہے اہل تشیع کے ہیں چاہے سنی کے ہیں، کیا ان کی عقل کام نہیں کرتی؟ یہ کیسے ہم کرنا سوچ کہتے ہیں یہ نبی نہیں ہے، نبی بالکل نہیں ہے لیکن نبیوں سے بہتر ہے. کیسے ہم کرنا سوچ؟ یہ سوچنا پڑے گا. یہ حضرت علی کو جتنے ان کی زندگی میں کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہوں گی، وہ شاید نظر انداز کر دی جائیں، لیکن ان کی وفات کے بعد جو یہ تماشے ہو رہے ہیں، ڈرامے ہو رہے ہیں، یہ ان کے ختم جا رہے ہیں. یہ جو موجودہ یہ جو گلو کر رہے ہیں ان کی محبت کے نام پر، ان کی خود کے نام پر، یہ ان کے لیے مشکلات کا سبب بن رہے ہیں، ان کے مصیبت کا سبب بن رہے ہیں. خدا نے ہدایت دے، سیدھے راستے پر آنے کی توفیق دے. اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا؟ آج کے لیے اتنا ہی. اگلی لوگوں کی بات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.